بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم رضوان سعید نقشبندی ایک نئی ویڈیو اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ جناب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، ابھی میں ذکر کروں گا گڑ کا، جس کے مختلف نام ہیں: قند سیاہ، گڑ، جاگری۔ یہ ان ناموں سے جانا جاتا ہے۔ گڑ ایک مشہور اور عام استعمال ہونے والی چیز ہے۔ تیاری کی اگر بات کریں تو گنے کے رس کو اچھی طرح پکا کر جما لیا جاتا ہے اور کچھ اوزار نما چیزوں کی مدد سے ٹکڑوں میں علیحدہ علیحدہ کر کے خشک کر کے استعمال کے قابل بنایا جاتا ہے، مگر جب قوام کو سخت بنا کر اور ہاتھوں سے مل کر صفوف بنا لیا جائے تو اس کی ایک اور شکل سامنے آتی ہے، جس کو عرف عام میں شکر یا عموماً ادویاتی زبان میں اس کو شکر سرخ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مگر کبھی کبھی گڑ کی ایک اور انوکھی شکل بھی دیکھنے میں آتی ہے، جو کہ بہت مفید اور مزیدار قسم کی ایک سردیوں کی سوغات کی صورت میں استعمال کی جاتی اور تیار بھی کی جاتی ہے، جس کی تیاری کا طریقہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ گنے کے رس کو پکائی کے دوران صاف کر کے اس میں کچھ اچھی اور اعلیٰ قسم کے مغزیات شامل کر دیے جاتے ہیں، یعنی کہ مونگ پھلی، بادام، پستہ، مغز اخروٹ، ناریل وغیرہ، سفید تل وغیرہ بھی یوز کیے جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ تو اس ریسیپی کو مزید مزیدار بنانے کے لیے اس میں کنو مالٹے کا رس بھی شامل کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی طرح سے بنایا گیا گڑ پھر دوست احباب اور عزیزوں میں تحفہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، جبکہ یہ عام مارکیٹ میں اویلیبل یعنی کہ دستیاب نہیں ہوتا۔ مگر جو عام روٹین میں بنایا اور یوز کیا جاتا ہے گڑ، اس کو اگر مزاج کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ گرم تر بدرجہ دوئم تاثیر کا حامل ہوتا ہے، مگر جو گڑ کچھ عرصہ پڑا رہے یعنی کہ پرانا ہو جائے تو اس کا مزاج گرم خشک ہوتا ہے۔ ناظرین، گڑ کے افادیت کے حساب سے اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ بلغم کو نکالتا ہے اور تھوڑی مقدار میں کھانے سے کھانے کو ہضم کرتا ہے، ورموں کو تحلیل کرتا ہے اور ادویات کی قوت کو محفوظ رکھتا ہے۔ گڑ بطور غذا بکثرت کھایا جاتا ہے، تکان کو ختم کرتا ہے، خاص طور پر دماغ کی تکان کو ختم کرنے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے، یعنی کہ ایک تولہ کی مقدار میں تقریباً کھا لیا جائے تو یہ مفید ہوتا ہے۔ اور معدہ کی اگر صفائی کرنا مقصود ہو تو مسل ادویات کے ساتھ کھلانے سے فائدہ دیتا ہے۔ اور کھانا کھانے کے بعد کھانا ہضم کرنے کے لیے عام روٹین میں کھانا چاہیے، مگر زیادہ مقدار میں کھانے سے یہ غذا کو ثقیل گاڑھا کر کے دیر ہضم بنا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ قوت ادویہ کو محفوظ کرنے کے لیے شہد کی بجائے گڑ کا قوام بنا کر، یعنی کہ جیسے معجونیں تیار کی جاتی ہیں تو شہد اویلیبل نہ ہو تو گڑ کا شیرہ بنا کر ان میں ادویات کو اگر معجون کی شکل دے دی جائے تو ان کے جو خواص ادویات کے ہوتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں، خراب نہیں ہوتے۔ اور کچھ نسخہ جات میں صفوف کو گڑ میں ملا کر کوٹ لیا جاتا ہے تاکہ ان کی اچھے سے گولی بن سکے، جو کہ ہینڈ میڈ ہوتی ہے، ہاتھوں سے بنائی جاتی ہے۔ کچھ ادویات اور نسخہ جات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی گولی نہیں بنتی، تو گڑ ملا کے کوٹ لینے سے ان کی گولی بن جاتی ہے۔
ناظرین، آخر میں اس کی ایک خاصیت اور احتیاط آپ سے عرض کرتا چلوں کہ آپ حضرات کا یہ تجربہ ہوگا کہ آپ نے مارکیٹ میں کچھ تو عام نارمل شکل و صورت میں اور کچھ بہت زیادہ سفید قسم کا گڑ دیکھا ہوگا۔ تو اس میں زیادہ اور کم رنگت سفیدی یعنی کہ رنگت میں فرق ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو زیادہ سفید گڑ ہوتا ہے اس میں سوڈے کی مقدار زیادہ ڈالی جاتی ہے، یعنی کہ جب گنے کے رس کو پکایا جاتا ہے تو اس میں سوڈا شامل کر دیا جاتا ہے، جو گڑ کو صاف کرنے میں اور صاف دکھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو جو زیادہ جتنا سفید ہوگا اس میں اتنا ہی زیادہ سوڈے کا استعمال ہوگا۔ تو وہ جو ہوتا ہے زیادہ سفید والا گڑ وہ مٹھاس میں بھی کم ہوتا ہے اور سوڈے کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے معدہ کو خراب کرتا اور بعض اوقات زیادہ کھانے سے پیچس بھی لگا دیتا ہے۔ تو جو نارمل رنگ والا گڑ ہوتا ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، اس کے ٹیسٹ میں اور غذائیت میں فرق ہوتا ہے۔ تو جناب، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس ویڈیو میں دی جانے والی انفارمیشن سے خود بھی مستفید ہوں گے اور دوست احباب کو شیئر کر کے سینڈ کر کے ان تک بھی یہ معلومات ضرور پہنچائیں گے۔ آخر میں آپ جناب کے لیے میرا پیغام، اپنی صحت کا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں، فٹ رہیں، صحت مند رہیں، تندرست رہیں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ السلام